الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین ناظرین، میں آج اس چینل کی وساطت سے آپ احباب تک ایک اہم موضوع پہنچانا چاہتا ہوں، اور اکثر اوقات ہمیں اسی سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، مانگنا۔ تو وہ کس وقت دعا کرنی چاہیے؟ ویسے تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ بقرہ اس کی آیت کریمہ نمبر 186، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اس کے شان نزول میں کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمارا رب کہاں ہے؟ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ محبوب، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو فرما دیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اور جب یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو پھر صحابہ نے عرض کی، حضور کس وقت مانگیں؟ کون سے اوقات ہیں؟ کون سی گھڑیاں ہیں؟ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں، جس وقت مانگیں، وہ ہر وقت دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھتا ہے اور سب کچھ اس کا سنتا ہے، اور جو اس کے دلوں میں باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسی راتیں ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ جلد قبول فرماتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، تاکہ ہم ان اوقات کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد بھی کریں، اور کثرت کے ساتھ اپنے رب سے جو مانگنا ہے وہ اس اوقات میں، ان گھڑیوں میں ہم مانگیں۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو جلد قبول کرتا ہے، وہ کون سے اوقات ہیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد، اللہ اکبر، یہ رات کا آخری پہر، اس کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی رات کے پچھلے پہر آخری حصہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ ندا ہوتی رہتی ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی رزق مارنے والا کہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو سامعین ناظرین، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف یہ دلالت کر رہی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تہجد کے وقت، بالخصوص تہجد کے وقت اللہ سے مانگنا، یہ بہت قبولیت کا وقت ہے۔ تنہائی ہوتی ہے، اور بندہ کتنا بھی پریشان حال کیوں نہ ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ مصلی بچھا کے جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نماز ہم ادا کرتے ہیں، تو کون سا زیادہ مقام ہے ایسا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ تو وہ
ارشاد فرمایا گیا وہ سجدہ ہے، سجدے کی حالت کے اندر کثرت کے ساتھ دعا کرنا یہ قبولیت کا یہ بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، اب ایسا نہیں اکثر تو ہم آج نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے ہم بڑے جلدی ہی پورے ہونے کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم جیسے دعا کریں فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو سامعین ناظرین، یہ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، فرض نمازوں کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور نماز کے بعد جیسے ہی ہم دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرض نمازوں کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تو 5 وقت کی نمازیں یہ بھی فرض ہیں، پھر ایک نماز اور جو ہم ادا کرتے ہیں نماز جنازہ وہ بھی فرض ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ثبوت ملا کہ وہ اس نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت کا وہ موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ نماز جنازہ کے بعد ہم دعا نہ مانگیں، اس وقت بھی اپنے لیے دعا مانگیں اور میت کے لیے دعا مانگیں۔ تو سامعین، یہ کچھ اوقات یہ میں نے عرض کیے، اور آگے یہ بھی ہمیں وضاحت ملتی ہے احادیث کی روشنی میں کہ قبولیت کی اور کون کون سی اوقات ہیں۔ تو فرمایا گیا یوم عرفہ، قربانی 9ویں ذوالحج کا جو دن ہے، اس دن دعا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں تم جب بھی کوئی دعا مانگو اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح رمضان مبارک ہے، ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی رحمت کا نزول ہر وقت ہوتا ہے۔ اور چونکہ پورے مہینہ میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو قبولیت بہت زیادہ اس کے اندر اس کے مواقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ راتیں ایسی ہیں، لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، ان راتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور لیلۃ القدر تو الحمدللہ ایسی رات ہے کہ ایک رات ہی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس جتنا بھی کوئی بابرکت دن ہوگا، جتنی کوئی بابرکت رات ہوگی، جتنی کوئی بابرکت جگہ ہوگی، وہاں دعا کرنا اور اس کی قبولیت کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، وہاں قبولیت کی زیادہ جو ہے بندہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے جگہیں بھی ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ پہ سنتا ہے، گھر میں ہر جگہ پر، لیکن جو مسجد ہے اللہ کا گھر، آپ محلے میں مسجد ہے وہاں جا کر دعا کریں، اور وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہر وقت رہتا ہے، وہاں دعا کریں اور زیادہ برابر اللہ کی رحمت کے قریب ہو گئے۔ اسی طرح مسجد اقصی جو ہے یہ قبلہ اول ہے، وہاں دعا کریں اور زیادہ رحمت کے قریب۔ اور مسجد نبوی شریف کے اندر یہ بھی ایسی ایک بابرکت جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، تو وہاں بھی دعا کرنا یہ اور زیادہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر مسجد حرام، اس کے تو پھر کیا ہی کہنے کہ وہاں ایک نماز ادا کریں تو 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ ایسے وہ اوقات ہیں، یہ ایسی گھڑیاں ہیں، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کو جلد قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت جناب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور عمر آپ کی زیادہ ہو چکی تھی، تو جب اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ، آپ ان کی کفالت فرما رہے تھے، اور ان کے کمرے میں کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، تو آپ جب تالا کھول کے دروازہ کھول کے اندر جاتے تو دیکھا ان کے پاس جو ہے وہ بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، اس کا تو موسم بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی اور بڑی آپ کو اس کی جو ایک دل کے اندر لگن بھی تھی، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ آپ اتنا وقت گزر گیا، زندگی گزر گئی،
لیکن آپ نے یہ موقع جب دیکھا کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جناب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگوں، اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو فوراً اس جگہ پہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ ابھی دعا مانگ کے آپ ادھر ہی نماز آپ نے شروع کی تو فوراً اللہ کی طرف سے یہ قبولیت کا پیغام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک صالح بیٹے کی خوشخبری دی ہے اور ان کا نام ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو سامعین، یہ ایسی جگہیں جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، وہاں جا کر دعا مانگنا، چاہے وہ اولیاء اللہ کے مزارات ہوں، وہاں جب جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا ولی ہمیں دیتا ہے، یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے مانگنا رب سے ہی ہے اور وسیلہ نیک صالحین بندوں کا دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ ان گھڑیوں کو، ان اوقات کو یاد رکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جناب پھرتے رہیں اور دوسروں کو کہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہم کیوں نہ ہو ہم خود 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں، تو نماز کے فوراً بعد ہم دعا کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ آتا ہے، اس وقت دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنا یہ بھی قبولیت کے زیادہ جو قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھڑیوں کے اندر، ان اوقات کے اندر، ان جگہوں پر جو میں نے عرض کی ہیں، ہمیں وہاں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا، اور رب ذوالجلال ہمیں جو نیک اعمال ہیں جب تک وہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک دعاؤں کا قبول ہونا بھی وہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔